حضرات، آج ماہ مبارک رجب کی 10 تاریخ ہے، ولادت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام ہے۔ اور مئی کی بھی 10 ہی تاریخ ہے 2014، اور آج ہم سورہ مبارک مائدہ کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، صدق الله العلي العظيم۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو اللہ عن قریب ایسی قوم کو لے آئے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، جو مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ صاحب وسعت اور صاحب علم ہے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کی آیات جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے اہل کتاب کے تعلق سے تھی، اور اوور آل یہ پورا سورہ جس کا ذکر ہم کئی بار کر چکے ہیں کہ یہ آخری سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس میں کچھ اہم موضوعات ہیں جنہیں قرآن بیان کر چکا ہے بہت پہلے، لیکن اس کے بعد آخر میں ایز اے کنکلوژن پھر سے یاد دلانا چاہتا ہے امت کو۔ اور جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ آیات جو پیغمبر سے جن میں خطاب ہے، اصل خطاب وہ امت سے ہے۔ جب پیغمبر سے کہا جائے کہ اے نبی، آپ اسی بات کا حکم دیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور کسی کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، تو اس سے مراد پیغمبر نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر تو کسی قیمت پر بھی کسی کی خواہشات کی کیا، خود اپنی خواہش کی بھی پیروی نہیں کرتے، اور جب وہ اپنی خواہش کی پیروی بھی نہیں کرتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دوسروں کی خواہشات کی پیروی کریں، اور خدا انہیں حکم دے کہ تم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، جبکہ وہ خود ضمانت لے چکا ہے کہ نبی وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں جب تک
وہی نہ آ جائے تو وہی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ حکم دیتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ نبی بولتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہو کہ اے نبی ایسا نہ ہو کہ تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو اور سیدھے اور صحیح راستے سے منحرف ہو جاؤ؟ تو یہ اگر نبی سے خدا کہہ رہا ہے تو یہ تو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، یعنی خدا خود اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ اے خدا، اپنے لیے گویا خود اپنے کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم ایسا نہ ہو کہ نبی کو کوئی ایسا حکم دے دو کہ جو نبی نعوذ باللہ دوسروں کی خواہشات کی پیروی شروع، ایسی کوئی وحی نہ آ جائے، ایسی وحی مت بھیج دینا۔ تو یہ بالکل خلاف عقل بھی ہے اور خلاف نص قرآنی بھی ہے۔ یہ بات ہو گئی، لیکن جو بات یہ کہی گئی تھی کہ اس سے مراد پھر کون ہے؟ اگر نبی سے خطاب کیا گیا ہے تو اس سے مراد کون ہے؟ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ قرآن کا اسٹائل اسلوب ہے کہ وہ نبی کو خطاب کر کے مراد امت کو لیتا ہے۔ اب اس کی ایک اور دلیل آج سامنے آئی اسی بات کی، اور گفتگو تسلسل سے جاری ہے۔ تو گفتگو میں اس سے پہلے ساری باتیں ان کے تعلق سے ہو رہی ہیں جو اہل کتاب ہیں۔ اب یہاں فوری طور پر خطاب بدلا اور اب بات آئی یا ایھا الذین آمنو۔ تو یہ اچانک صاحبان ایمان سے خطاب کیوں ہونے لگا؟ تو اگر اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا کوئی تعلق صاحبان ایمان سے نہیں تھا، تو یہ اچانک صاحبان ایمان سے کیا بات کی جا رہی ہے؟ یہ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے، کتنی آیات ہیں کہ جو صرف اس ایک واقعے کے اوپر نازل ہوئیں کہ جس میں کچھ لوگ پیغمبر کے پاس آئے اہل کتاب میں سے اور ان سے فیصلہ چاہا کسی ایک معاملے میں، اور پیغمبر اسلام نے جو فیصلہ کیا اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد جتنی بھی آیت نازل ہوئیں اسی تعلق سے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی ایک واقعے کو قرآن اتنا طول دے کے پیش کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کوئی بھی ایک لفظ ایکسٹرا unnecessary یوز نہیں کرتا۔ جتنے بھی الفاظ ہیں قرآن مجید میں، جتنی بھی آیات ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور کوئی نہ کوئی ریزن ہے کہ اسے کیوں پیش کیا جائے، اور بار بار اس کو دہرانا کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اسی کے مطابق عمل۔ یہ اصل میں امت کو خطاب تھا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم ایسی کوئی بات کرنے لگو کہ جو تمہاری طرف سے ہو اور خدا کی طرف سے نہ ہو، اور یہ امتیں اس سے پہلے کر چکی ہیں۔ اس کی مثال ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ان امتوں نے جو بہترین امتیں مانی گئی ہیں اور جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے دیگر اقوام پر، دیگر امتوں پر، دیگر انسانوں پر، ان کو فضیلت دی ہے۔ اور یہ کوئی کافر لوگ نہیں ہیں مشرک بنیادی طور پر، یہ تو کفر انہوں نے بعد میں اختیار کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ لوگ اہل کتاب ہیں، یعنی اس کتاب کے ماننے والے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ ان کا یہ حال ہوا اور اپنے نبی کے سامنے ہوا، اور ایسے موسیٰ جیسے نبی کے سامنے اور عیسیٰ جیسے نبی کے ساتھ ان لوگوں نے جو حرکتیں کی تو تم نہ کرنا۔ یہ بالکل سمپل سی بات ہے، ورنہ کیوں اس واقعے کو دہرایا جائے اور کیوں اہل کتاب کا اتنا ذکر کیا جائے؟ اس کے بعد اب یہ بات کہی جا رہی کہ اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جاتا ہے، اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی مرتد ہو، مرتد کیا؟ مرتد یعنی جو اپنے دین سے پھر جائے اسے مرتد کہتے ہیں، پلٹ جائے، الٹا پلٹ جائے۔ رد اسی سے رد ہے، دین کو رد کر دے یا خود الٹے پیر الٹے پاؤں پلٹ جائے، اسے مرتد کہتے ہیں۔ تو تم میں سے جو شخص بھی دین سے پلٹ جائے، وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اس پر کافی گفتگو کی ہے مفسرین نے اور کافی تفصیل سے، اور کچھ ایسی بحثوں میں داخل ہوئے ہیں مفسرین اس آیت کے ذیل میں، کیونکہ اس آیت میں دو حصے ہیں اور دو افراد کے تعلق سے اور دو گروہوں کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے۔ ایک وہ جو قابل مذمت ہیں، ایک وہ جو قابل تعریف ہیں۔ ایک ہی آیت میں دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو مفسرین نے اس پر بڑی بحث کی ہے کہ ان دونوں سے کون مراد ہے۔ تو آیت کا ایک حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ
من یرتد منکم عن دینہ، جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پلٹ جائے، پھر جائے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو دین سے پھر جائیں، دوسرا ذکر ان کا ہے کہ فَسَيَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ پھر ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو اس سے محبت کرتی ہوگی، اللہ سے، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ تو یہ دو گروہ ہوئے، ایک وہ کہ جو مرتد ہونے والا ہے، دین کو چھوڑ دینے والا ہے، اور ایک وہ کہ جو اللہ سے محبت کرنے والی قوم ہے اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہے۔ تو ان دونوں کا ذکر کیا ہے اس آیت میں۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے اپنے اپنے حساب سے ان کے مصادیق معین کیے ہیں، لیکن اگر آپ آیت پر غور کریں، اور ہم نے آج صرف اسی لیے اسی ایک آیت کو پڑھا، حالانکہ مزید ہم آیات پڑھ سکتے تھے، لیکن اس کے بعد کی بھی آیت، چونکہ آیت نمبر 55 بہت ہی اہم آیت ہے، اور اس کا تعلق ان آیات میں سے ہے کہ جس پر بنیاد ہے گویا عقائد کی، تو اس بنا پر ہم نے سوچا کہ ان دونوں آیتوں پر الگ الگ سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ تو پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ خطاب کس سے کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ ہم عرض کر چکے ہیں اس سے پہلے کہ جب خدا یہ کہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ کوئی سند نہیں ہے ایمان کی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ جس سے بات کی جا رہی ہے اے ایمان والو، تو اس کا مطلب وہ ایمان والا ہے تو خدا اس کو ایمان والا کہہ رہا ہے، نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا یعنی وہ تمام لوگ جو خود کو مومن قرار دے رہے ہیں، جو یہ دعوی ایمان کر رہے ہیں، وہ سب مخاطب ہیں۔ ان میں صحیح لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو واقعاً مومن ہیں، اور وہ بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی مومن نہیں ہوئے ہیں، یعنی ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، بلا شبہ سب اس پر متفق ہیں کہ جہاں پر بھی خدا نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، اس میں خالص مؤمنین بھی شامل ہیں اور منافقین بھی شامل ہیں، خطاب سب سے ہو رہا ہے۔ من یرتد منکم، تم میں سے جو پلٹ جائے۔ اب یہ کون ہے جو پلٹ جائے؟ تم میں جو پلٹ جائے، من یرتد منکم، ہو سکتا ہے کہ پاسٹ میں کوئی پلٹا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کوئی پلٹے، لیکن یہاں لگتا ہے کہ جس حقیقت کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے وہ مستقبل ہے، فیوچر ہے، کہ تم میں سے جو فیوچر میں پلٹ جائے۔ اب یہاں مفسرین نے کہا کہ یہ جو پلٹ گئے کون تھے، تو کہا یہ 9 قسم کے لوگ تھے جو پلٹے، اور ان کی قسمیں بیان کی ہیں۔ 9 افراد تھے، ان میں سے کچھ انڈیویجولز تھے جو پلٹے، ان میں سے کچھ گروپس تھے جو پلٹے، ان میں سے کچھ خاندان تھے جو پلٹے۔ ان تمام پلٹنے والوں میں سر فہرست جس کا نام لکھا ہے وہ ہے مسیلمہ الکذاب، مسیلمہ جس نے دعوی نبوت کیا تھا، اس کا ذکر کیا۔ یہ لوگ ہیں مرتد، یہ لوگ ہیں کہ جو پلٹے۔ دیکھو، مرتد اس کو کہتے ہیں جو پہلے مومن رہا ہو، جس نے پہلے اعلان اور دعوی ایمان کیا ہو، پھر وہ پلٹ گیا ہو واپس اپنے دین کی طرف، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ تو مسلم کذاب کیسے اس کے اندر آ جائے گا؟ تو پہلے سے کافر تھا۔ اسی طرح ان 9 افراد میں، یا 9 جو لوگ ہیں یا افراد ہیں یا گروہ ہیں، ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو آلریڈی پہلے سے کافر تھے۔ کافر اگر کافر رہ جائے تو اس کو مرتد تھوڑی کہتے ہیں، وہ مرتد کی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ یہاں خدا کیا کر رہا ہے؟ من یرتد منکم، جو تم میں سے پلٹ جائے، پہلی تو بات، اور اس کو اور واضح کرنے کے لیے خطاب مومنین سے کر دیا۔ اس کا مطلب بالکل صاف یہ ہوا کہ وہ تمام کیٹیگریز ہٹا دیجئے، وہ تمام افراد ہٹا دیجئے کہ جو آلریڈی کافر تھے، پہلے سے کافر تھے، کبھی مومن نہیں ہوئے یا کبھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور وہ کافر کے کافر رہے، تو ان کو ہم مرتد کی کیٹیگری میں نہیں ڈالیں گے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے
ایمان کا اعلان کیا ہے۔ ایک بات یہ بالکل طے ہو گئی، بالکل صاف ہے، بالکل کلیئر ہے، اس میں کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے، حالانکہ کچھ لوگوں نے بحث کرنے کی کوشش اس میں اننیسیسری کی ہے، ہم اپنا وقت اس میں ضائع نہیں کریں گے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اعلان کیا ایمان کا۔ اب کون ہیں یہ وہ لوگ؟ یہ تعین بڑا سخت ہے لیکن آسان بھی ہے، کیونکہ قرآن کیوں پیش کر رہا ہے یہاں پر؟ کیا ریزن ہے اس بات کو پیش کرنے کا یہاں؟ اگر ہم کبھی نہ پہچان سکیں ان لوگوں کو کہ جو مرتد تھے، جنہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، اگر ہم کبھی نہ پہچان سکیں تو قرآن کیوں اس کو پھر ذکر کر رہا ہے، کیوں بیان کر رہا ہے؟ ایک ایسی چیز کہ جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ گویا کہ اگر صرف آپ یہ مان لیں کہ نہیں اس آیت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے کوئی سبق لے سکے، تو پھر اس آیت کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں۔ وہ افراد موجود ہیں اور ان کو پہچانا جا سکتا ہے جو مرتد ہوئے۔ کون ہے وہ؟ تو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 144 میں اس سے پہلے یہ بات کہی جا چکی ہے، أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو احد میں فرار کر گئے تھے، بھاگ لیے تھے، احد میں پیغمبر اسلام کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو اللہ نے ان کی سرزنش کی اور یہ بات کہی کہ بھئی تم لوگ چلے گئے نبی کو چھوڑ کر، تمہیں اپنے ایمان کا خیال بھی نہیں آیا، تمہیں اپنے اسلام کا، تم نے اللہ سے جو عہد کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، تم اپنی جان بچا کے نکل گئے، اسلام کو، دین کو بالکل چھوڑ کے چلے گئے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اس لیے چلے گئے کہ ہم نے یہ سنا کہ پیغمبر قتل کر دیے گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ اچھا أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، تو اگر یہ قتل ہو جائے یا یہ خود اپنی جو ہے طبیعی موت اس دنیا سے چلا جائے، تو کیا تم اپنے انقلبتم پلٹ جاؤ گے علی اعقابکم الٹے پیر؟ اگر نہیں پلٹنے والے تھے تو خدا یہ آیت نازل کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں سے خطرہ تھا کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد او قتلا، اس پر ہم چونکہ گفتگو کر چکے کہ اللہ جو ہے او میں بات نہیں کرتا، او یعنی اور میں بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی باتیں خدا کے لیے زیب نہیں دیتی، اس لیے کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا علم ناقص ہوتا ہے، اندازے میں باتیں کرتے ہیں، اپروکسیمیٹ جو ہے نا فیگرز دیتے ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں زیب دیتا۔ لیکن جب خدا اس طرح کی بات کرے اس کا مطلب ہے کہ اس کا امکان ہے، اس کو ذہن میں رکھنا، انکار مت کر دینا۔ اب یہ ایک سوال پھر بھی رہ جاتا ہے کہ تو پھر کون ہیں وہ مرتد ہونے والے؟ تو دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر تاریخ میں موجود ہے۔ آپ یہ نہ کہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے کافر تھے اور کافر رہ گئے، نہیں۔ ان مرتدین کا تذکرہ اگر کیا جائے تو ہمیں، اگر ہم تفصیل سے کریں اور کتابوں میں، معتبر کتابوں میں جہاں جہاں ان لوگوں کا ذکر ہے، اگر ان کا ذکر ہم تفصیل سے کریں تو ہمیں کئی درس چاہیے، لیکن ہم اختصار کے ساتھ چونکہ چاہتے ہیں کہ اس آیت پر آج گفتگو ہو، تو ان میں سے چند شواہد آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کتابوں سے ہوں کہ جو سب قبول کر لیں، وہ بھی کہ جو اس کتاب کو نہیں مانتے اور وہ بھی جو اس کتاب کو مانتے ہیں، دونوں قبول کر لیں، اس لیے کہ جب ریفرنس ایسی کتاب کا دیا جائے کہ جس کو مثلا ہم نہیں مانتے لیکن اس سے ہماری بات ثابت ہوتی ہے، تو ہم کم سے کم اس بات کو مانیں گے کہ ہاں بالکل انہوں نے کہا ہے، اس سے ہماری بات ثابت ہو رہی ہے۔ یہ اصول ہے گفتگو کا، نقاش کا، ڈیبیٹ کا اصول ہے کہ انسان مد مقابل کی کتاب کو پیش کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی عام طور پر ان کتابوں کا حوالہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دیگر کتابوں میں بھی وہ مواد موجود ہوتا ہے کہ جن کتابوں کو تمام مسلمان قبول کر لیں اور کوئی نہ کہے کہ یہ تو ضعیف روایت ہے۔ تو ان میں سے مثلا صحاح ستہ، جنہیں مسلمان خود یہ مانتے ہیں کہ صحیح کی جمع ہے، ستہ یعنی چھ صحیح کتابیں، ان 6 صحیح کتابوں میں ٹاپ 2 کتابیں ہیں، صحیح مسلم
صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور ان دونوں میں جو ٹاپ ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ تو جب تک صحیح بخاری میں مل جائے کوئی روایت تو ہم کیوں کسی اور روایت کسی اور کتاب کا حوالہ دیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اسی کتاب میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کتاب میں ہے تو دوسری کتابوں میں بھی یقیناً یہ روایت موجود ہے، لیکن ایسی روایت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو رد ہونے والے کون ہیں؟ اصحاب الردہ، یعنی وہ لوگ کہ جو مرتد ہو گئے۔ تو یہ روایت سن لیجئے، عربی کی عبارت ہم نہیں پڑھیں گے وقت کی وجہ سے، جس میں کہا کہ الا وانه یجاء بالرجال من امتی، میرے پاس میری امت کے چند آدمی لائے جائیں گے، کہاں؟ محشر کے دن، اور ان کو دوزخ میں لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا میرے رب یہ تو میرے اصحاب ہیں، یا ربی اصحابی، اے پروردگار یہ تو میرے صحابی ہیں، ان کو کہاں لیا جا رہے ہیں؟ یہ فرشتے پکڑ کے ان کو جہنم کی طرف لے، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ تو کہا جائے گا، یہ کسی شیعہ کتاب سے نہیں حوالہ دیا جا رہا ہے، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا کیا؟ وَلَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ، وَلَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ، اور آپ کے بعد آخر تک یہ مرتد رہے۔ لفظ مرتد یہاں استعمال کیا ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ تو ادھر ادھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جن مفسرین کو دیکھیں گے، حیرت یہ ہے کہ تفسیروں میں کبھی کبھی اتنا تعجب ہوتا ہے کہ بھئی سامنے کی چیزوں کو کیوں گھما پھرا کے پیش کیا جاتا ہے، سیدھے سیدھے کہہ دیں۔ اور ابھی اس سے پہلے یہی کہا گیا ہے کہ تم وہ بات کہو جو خدا نے نازل کی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات مت کرو، اور اپنی طرف سے کرو گے تو یا کافر یا ظالم یا فاسق۔ ہر بات وہ کرو جو فیئر ہو، صحیح ہو، ہمارے خلاف ہو یا ہمارے موافقت میں ہو، اس میں فیئرنیس ضروری ہے۔ تو ایک لفظ استعمال کیا اصحابی۔ اصحاب سب برے نہیں ہیں، اصل میں صحابی کی عزت جو صحیح معنی میں کرتے ہیں تو ہم لوگ کرتے ہیں الحمدللہ، اس لیے کہ ہم ہر کس و ناکس کو صحابی مانتے ہی نہیں، لیکن لفظ صحابی استعمال کر کے کچھ لوگوں نے اس طرح اسے مقدس قرار دیا کہ بس اب جس پر یہ لفظ صادق آ جائے وہ کسی بھی تنقید سے بالاتر ہے، اور صحابی ہے تو اصحابی کالنجوم، نہ صرف یہ کہ وہ تنقید سے بالاتر ہے بلکہ وہ ستارے کی طرح ہے، اور نہ صرف ستارے کی طرح ہے بلکہ اس ستارے کی طرح ہے کہ جس کو دیکھ کر تمہیں راستہ مل جائے۔ بڑا ظلم ہے یہ، جبکہ اسی حدیث سے جو ہے ثابت ہو رہا ہے کہ ان صحابہ میں اصحابی، بھئی ایک تو وہ ہے جسے آپ کہیں یہ رسول کا صحابی ہے، ایک رسول خود اسے دیکھے کہ میرا صحابی ہے۔ کون سی بات صحیح ہے؟ آپ کسی کو بھی صحابی کی فہرست بھئی آپ بنائیں، ایک فہرست ایک ہم بنائیں، ہم کون ہے فہرست بنانے والے نبی کے صحابی کی؟ ایک وہ صحابی ہے جسے پیغمبر دیکھ کے کرائیں یہ میرا صحابی ہے، اور وہ بھی اسے دیکھ کر کس سے کہہ رہا ہے؟ کسی عام آدمی سے نہیں کہہ رہا ہے، خدا سے کہہ رہا ہے، ربی اصحابی، یا رب میرا صحابی ہے یہ۔ تو اب جس کا جو صحابی ہے وہ کون ہے؟ ہمیں نام نہیں معلوم، نہ یہاں نام ذکر ہے، ہم نام کی بات بھی نہیں کر رہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جنرل قرآن ایک بات کر رہا ہے، ہم ایک جنرل جو فارمولا قرآن دے رہا ہے اس پر گفتگو کریں، اس کو توڑ مروڑ کے پیش نہ کیا جائے، اس میں سیدھی سیدھی بات کی جائے، اور یہیں سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور یہیں سے گمراہی کے راستے کھلتے ہیں۔ تو سچ بات یہی ہے کہ مرتدین اس آیت میں جن لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، یہ مخاطب صحابی ہیں، یا اے صاحبان ایمان۔ اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اور جن سے کہا جا رہا تھا اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، کون تھے؟ وہ صحابی نہیں تھے، اس میں تو کوئی بھی ایک غیر صحابی تھا ہی نہیں۔ صحابی ہے ہی وہ کہ جو پیغمبر اسلام کے ساتھ بیٹھا ہو، اٹھا ہو، اور اس نے پیغمبر سے یہ آیتیں سنی ہوں
اور خدا جنہیں خطاب کر کے کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، دیکھو تم مرتد نہ ہو جانا اگر تم مرتد ہو گئے، تو اب آپ وہاں سے ہٹا کے کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں؟ تو ایک بات مان لی جائے کہ جن سے کہا جا رہا ہے کہ تم مرتد ہو سکتے ہو، وہ اصحاب وہ صحابی ہیں کہ جن کو آج بھی صحابی مانا جاتا ہے۔ تو ایک چیز فائنل ہو جاتی ہے آیت کے صرف اتنے سے ٹکڑے سے، کہ ہر صحابی قابل اقتداء نہیں ہے۔ بس اگر اتنا مان لیا جائے تو آپ یقین جانیں 80% سے زیادہ بلکہ 90% مسائل امت کے حل ہو جائیں گے۔ اگر صرف ایک بات مان لی جائے کہ بھئی ہر صحابی مقدس نہیں ہے میرے بھائی، کیوں تم نے زبردستی ان کے دفاع کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے ہر صحابی کے تقدس کا، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ مرتد ہیں، ان میں مرتد موجود ہیں، ان میں منافق موجود ہیں، پھر بھی ان کا دفاع نہیں، صحابی کو برا مت کہو اس لیے کے ساتھ، اور پیغمبر کریں کہ یہ میرا صحابی ہے۔ اچھا، پیغمبر دونوں جگہ خود اپنا تعارف کراتے ہیں، اور وہ بھی خدا سے خطاب کر کے۔ حدیث سے کسا کے جملے ہیں، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور ان کو کہتا ہے یا اللہ یہ میرے صحابی ہیں، اور خدا کہتا ہے تمہیں پتا ہے انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا ہے، کیا حرکتیں کی ہیں تمہارے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے تو انہوں نے کی ہیں، لیکن بعد میں جو حرکتیں کی ہیں تمہیں پتا ہے۔ اور اس کے بعد صاف لفظ استعمال کر دیا، لا یزالون مرتدین۔ یہ بخاری میں کتاب التفسیر اسی آیت کی تفسیر میں یہ موجود ہے۔ اس کے بعد کتاب الفتن، اسی صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الفتن کی، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور نے فرمایا، ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں، کہ میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر رہوں گا۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے انا فرطکم علی الحوض، میں تم سے پہلے حوض پر پہنچ جاؤں گا، تو میں وہاں پر رہوں گا حوض کوثر پر، اور تم میں سے چند آدمی میرے پاس لائے جائیں گے۔ اب کس سے بات کر رہے ہیں پیغمبر؟ کافروں سے کہہ رہے ہیں، مشرکین سے کہہ رہے ہیں، اہل کتاب سے کہہ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں؟ تو جس سے بات کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان ہیں، اور پیغمبر جن سے بات کر رہے ہیں اسی یہ صحابی کی اصطلاح انہی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور تو کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ تو اپنے اصحاب سے بات کر رہے ہیں زندگی میں اپنی، کہ تم میں سے اے میرے صحابیوں کچھ لوگوں کو لایا جائے گا۔ لیکن ابھی بھی یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کوئی لفظ صحابی پیغمبر نے کہا اے میرے صحابیوں، تو یہاں پر کوئی ادھر ادھر جا سکتا ہے، لیکن سنیے، تم میں سے کچھ آدمی لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ، لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ، تم میں سے کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے۔ جب میں ان کو جام کوثر دینا چاہوں گا، حوض میں سے پانی دینا چاہوں گا، جام کوثر ان کو دینا چاہوں گا، تو ان کو ہٹا لیا جائے گا، فرشتے آ کر ان کو وہاں سے ہٹا دیں گے، ہٹو ہٹو یہاں، تم یہاں کہاں گئے، ہٹو۔ تو میں کہوں گا فَأَقُولُ اِی رَبِّ اِی رَبِّ اصحابی، فَيَقُول لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، یا اللہ میرے صحابیوں کو ہٹا لیا جا رہا ہے، حوض کوثر سے ہکایا جا رہا ہے، ہٹایا جا رہا ہے، یا اللہ میرے صحابی ہیں۔ تو کہا جائے گا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا حرکتیں کی ہیں، ما احدثو، کیا کیا حرکتیں کی ہیں تمہارے بعد، نئی نئی چیزیں دین میں شامل کی ہیں، بدعتیں کی ہیں۔ تو کون تھے یہ لوگ؟ کس سے کہا جائے گا؟ کون آنے والے ہیں؟ ہم سے کوئی مطلب نہیں کون، پیغمبر نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں، اصحابی، میرے صحابی، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الفتن کی۔ اب اس روایت کے ہونے کے بعد کتنا بڑا ظلم ہے یہ کہنا کہ ہر صحابی is fine and okay and don't talk about him anything، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ نہیں
اس کو فالو کرو، ہر صحابی کو فالو کر سکتے ہو، جس کو چاہو، علی کو کر لو وہ بھی صحابی تھے تو فائن، معاویہ کو کر لو تو بھی فائن، از اوکے، کسی کو بھی کر لو، عمر عاص کو کر لو وہ بھی صحابی تھا، کسی کو بھی فالو کر لو تو صحیح ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری روایت بھی جلدی سے ہم پیش کر کے ہم آگے بڑھیں گے، اس لیے کہ وقت تمام ہونے سے پہلے ہم بات کم سے کم پوری کر سکیں۔ تو اسی انداز کی ایک اور روایت ہے جس میں یہ کہا گیا، یہی پیغمبر کہیں گے، اسی طرح ان کو لایا جائے گا، پیغمبر اسی انداز سے کہیں گے یا اللہ میرے اصحاب، تو خدا فرمائے گا کہ آپ کو علم ہے کہ آپ کے بعد یہ لوگ کیا کرتے رہے، بما احدثوا بعدک انہم ارتدوا علی ادبارہم قہقری، القہقری، ارتدوا، یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے اور پلٹ گئے تھے، اپنے الٹے پیر پلٹ گئے تھے۔ اب میں نے یہاں نام نہیں لیے کہ یہ کون لوگ تھے، نہ ہمارا اس وقت یہ کام ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ کون تھے، لیکن ایک چیز کو ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جب ہم نے تفاسیر کا مطالعہ کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس چند منٹ میں ہم تفاسیر کا خلاصہ ہی پیش کر سکتے ہیں آپ کے سامنے، 40 منٹ میں کسی ایک آیت کے تعلق سے، خاص طور پر ایسی آیتیں کہ جن پر بڑی بحثیں کی ہیں اور بہت ڈیبیٹ کی ہے مفسرین نے، تو ہم ہر بات آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مفسرین نے کوشش کی کہ کچھ انڈیویجولز، اچھا یہ مرتد ہو گیا تھا، یہ گروپ مرتد ہو گیا تھا، یہ خاندان مرتد ہو گیا تھا، لوگوں کے ذہن کو ہٹانا چاہا ہے اس حقیقت کی طرف سے کہ بھئی آپ انڈیویجولز کو خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کیوں کر رہے ہیں کہ صرف وہ ہو گئے تھے، اس کا مطلب باقی لوگ نہیں ہوئے تھے، نہیں، اس کی تحقیق کریں، ریسرچ کریں، وہ لوگ کہ جو پیغمبر کے صحابی تھے، بخاری کی ان روایات کے مطابق کہ جو اصل میں اسی آیت کی تفسیر میں ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب، وہ لوگ کہ جو صحابی کہلاتے تھے، جن کو آج بھی امت صحابی کہتی ہے، ان میں سے لوگ مرتد ہوئے تھے، اور جو نہیں ہوئے تھے ان صحابہ پر ان صحابہ کا جو احترام نہ کرے، جو مؤمن صحابہ تھے، وہ خود مؤمن نہیں ہے، وہ مؤمن کیا مسلم بھی نہیں ہو سکتا وہ شخص کہ جو صحابہ کرام کی عزت نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، مگر کس کا؟ مؤمن صحابہ کا، نہ کہ منافق صحابہ کا، نہ کہ مرتد صحابہ کا، بلکہ جو مرتد صحابہ کا احترام کرے، آپ اس کے ایمان کے بارے میں سوچیں۔ تو ایک بات یہاں تمام ہوئی۔ اس کے بعد اب دوسرا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے پلٹ جائے، اس نے مطلب لوگ پلٹے، یہ کہنا جرنلی نہیں کوئی پلٹا نہیں، سارے مومن رہے آخر تک، منافق تھے رسول اللہ کے زمانے میں، قرآن کہہ رہا ہے، مگر جیسے رسول کی آنکھ بند ہوئی سارے منافق غائب، سب کے سب اب مومن، یہ کوئی عقلی بات نہیں ہے۔ تو جو شخص بھی پلٹے گا تو کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جس کی شان کیا ہوگی؟ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو ہر مومن وہ ہے، مومن اگر مومن ہے تو خدا مومنین سے محبت کرتا ہے، اور کئی جگہ اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، لیکن جنرل کیا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب التوابین۔ تو اللہ نے ان لوگوں کی صفات بیان کر کے کہا میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ صاحبان ایمان سے جن کی اچھی صفات ہیں محبت فرماتا ہے، اور مؤمنین اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر یہاں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ ایسی قوم کو لے کر آئے گا کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا یہ اس سے محبت کرتے ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ تمہارا مرتد ہونے کا ریزن ہی یہ ہے کہ نہ خدا تم سے محبت کرتا، نہ تم خدا سے محبت کرتے ہو، تمہاری صرف زبان پر دعویٰ ہے کہ تم مومن ہو، مگر ہم اس کے بعد ایسی قوم کو لے کر آئیں گے کہ جس سے ہم محبت کریں گے اور وہ ہم سے محبت کرے گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اگین یہاں پر مفسرین نے ادھر ادھر جانے کی کوشش کی ہے اور ٹو دی پوائنٹ بات نہیں کی ہے، لیکن ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ دیکھیں لاجیکل اگر آپ انالیسس کریں کسی بات کا تو فیئر ہو کر اگر آپ کریں تو
صحیح راستے ملتے ہیں۔ اسی بخاری میں صحاح ستہ کی دیگر کتابوں میں اور بہت سی کتابوں میں ایک روایت ہے بہت ہی معروف ہے کہ جہاں پیغمبر نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ دیکھیں بات کیا ہے کہ پوائنٹ آؤٹ جب آپ کرنا چاہیں کہ فلاں، تو بھئی اس کے لیے کوئی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ تو جب آپ پوائنٹ آؤٹ کریں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو مرتد کی دلیل تو ہم نے دے دی۔ اب آئیے وہ لوگ جن سے خدا محبت کرتا ہے اور وہ خدا سے محبت کرتے ہیں، دونوں دو طرفہ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے مومن ایک طرفہ محبت کر رہا ہو، خدا اس سے محبت نہیں کر رہا ہے لیکن وہ کر رہا ہے، نہیں، دونوں طرف سے محبت ہے۔ اب اس کی دلیل کیسے؟ مثلا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں پورے یقین کے ساتھ کہ ہم بدون شک اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر ہم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ خدا بھی ہم سے محبت کرتا ہے؟ ابھی تو خدا کی طرف سے کوئی سند ملے، یہ سند کسی کو ملی آج تک؟ مگر اسی بخاری میں اور صحاح ستہ میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ خیبر کے موقع پر پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کل میں علم اس کو دوں گا، لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فران یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، میں کل اس کو علم دوں گا۔ اب اس میں کسی نے یہ ٹکڑا کرارن غیر فرارن کا کہا ہے، کسی نے نہیں کہا ہے۔ مثلا بخاری میں کرار غیر فرار کا مثلا یہ جملہ نہیں ہے، لیکن یہ جملہ ہے کہ میں کل علم اس کو دوں گا کہ جو خدا و رسول سے محبت کرتا ہوگا اور خدا و رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اگر آپ ان دونوں آیتوں کو ملائیں تو آپ کو ہسٹری میں کوئی اور شخص ایسا مل ہی نہیں سکتا کہ جس کو خدا نے اور رسول نے یہ کہہ کے تعارف کرایا کہ یہ ہے وہ کہ جو خدا و رسول سے محبت کرتا ہے اور خدا و رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے پوری رات انتظار کرتے رہے، پوری رات تمام صحابی انتظار کرتے رہے، دیکھیں علم کس کو ملتا ہے۔ یہ علم نہیں مل رہا ہے، یہ سند دی جا رہی ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو خدا و رسول سے محبت کرتا ہے، خدا و رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اب ہم کیسے کسی اور کے بارے میں مان لیں؟ ادھر کھلا رہے ہیں مفسرین، ادھر کھلا رہے ہیں مفسرین، کیوں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں؟ کیوں ذہنوں کو جو ہے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں؟ سیدھی سیدھی باتیں کرو اور اس کا انکار نہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یہ معتبر جو ہے روایات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اگر صرف ان کے ریفرنسز میں یہاں دینے لگوں تو اس میں خود طول ہو جائے گا گفتگو کو، لیکن آپ جا کر تلاش کر سکتے ہیں، سو ایزی ٹو فائنڈ آؤٹ۔ اس کے علاوہ اب دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس آیت کا مصداق کیسے کیسے لوگوں کو قرار دیا، آپ کو حیرت ہوگی۔ لوگوں نے کچھ نام لیے ہیں کہ اس سے مراد فلاں ہیں، اس سے مراد فلاں ہیں، یہاں تک کہ ابو موسیٰ اشعری اور اس کی قوم کو اس سے مراد لے لیا۔ ابو موسیٰ اشعری کے جس نے جنگ صفین میں انتہائی نیگیٹو کردار ادا کیا اپنے ظاہری جھوٹے تقدس کی وجہ سے، اور ایسے لوگوں کا جس کا اب ہم یہاں ذکر نہیں کرتے اور وقت بھی نہیں ہے، لیکن کچھ روایات ایسی ہیں مثلاً کہ بھئی اس سے مراد یہ قوم جو اللہ لے کر آئے گا کون ہے؟ تو ایک روایت یہ بھی پیش کی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام کے سامنے جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ ان کی قوم والے، اس کی قوم والے ہیں، وہ قوم کی جس کو اللہ لے کر آئے گا بعد میں تمہارے، اگر تم مرتد ہو گئے تو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ایمان سریا پر بھی معلق ہوگا تو یہ جا کر وہاں سے لے آئیں گے۔ لیکن ائمہ اطہار علیہم السلام سے جو روایات مروی ہیں، جو مطابق عقل بھی ہیں اور مطابق احادیث پیغمبر بھی ہیں اور مطابق قرآن بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام اور ان کے اصحاب ہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ اب اس پر کچھ مفسرین نے یہ کہنے کی کوشش کی، اس کو رد کرنے کی، کہ بھئی اگر حضرت علی ہیں اس سے مراد، تو جو لوگ مرتد ہو گئے تھے ان کے ساتھ کیا کیا حضرت علی نے؟ پہلی بات تو ہے کہ اس آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ایسی قوم لائے گا تم کو ختم کر دے گی، قتل کر دے گی، ہٹا دے گی، نہیں، یعنی تم مرتد ہو گئے تو ایسا نہیں کہ زمین مؤمنین سے خالی ہو جائے گی، مسلمانوں سے خالی ہو جائے گی، ایک اور ہم قوم لے کر آئیں گے جو تم سے بہتر ہوگی اور
ایمان اس کے دل میں رہے گا تو زمین پر ایمان باقی رہے گا. یہ مطلب ہے اس کا. اس میں کہاں لکھا ہے کہ جنگ ہوگی, لڑائی ہوگی؟ اور اسی پر پورا, خاص طور پہ فخر الدین رازی اگر آپ دیکھیں ان کا تو سٹائل ہی ہے کہ وہ بس صرف رد کرتے ہیں اور لفظ رافضی کہہ کر کہ رافضیوں کا یہ خیال ہے, اور رافضی, ہم اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتے, لیکن بہر کیف انہوں نے جس طرح جو بھی دلیلیں دی ہیں ان میں کوئی دم نہیں ہے, علاوہ اس کے کہ اس میں جو تعصب جھلکتا ہے اس کے سوا کوئی بھی چیز نہیں ہے. لیکن سامنے کی بات ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا بھی تھا کہ میں نے تنزیل پر جنگ کی ہے, علی نے تعویل پر جنگ کی ہے. اگر جنگ ہی اس سے مراد لینا چاہتے ہیں, اس لیے کہ آگے چونکہ ایک لفظ یہ بھی ہے نا کہ یجاہدون فی سبیل اللہ, یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے, ولا یخافون لومۃ لائم, اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. تو اس سے ان کا نہیں جہاد کریں گے, وہ کہاں جہاد کیا؟ جہاد نہیں کیا. یہ جو 3 گروہ تھے جنہوں نے علی سے جنگ کی, قاسطین و مارقین اور ناکثین, ان تینوں سے جنگ کی ہے جو حضرت علی نے. تو لوگوں نے کہا نہیں وہ تو مومن تھے, وہ مرتد نہیں تھے. مرتد کس کو کہتے ہیں؟ جو دین سے پلٹ جائے. دین سے پلٹنا کس کو کہتے ہیں؟ جو نماز چھوڑتے صرف اس کو کہتے ہیں. جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کو مرتد کہہ کے کیا کچھ نہیں کیا مالک ابن نویرہ کے ساتھ. اتنا بڑا ظلم ہے ہسٹری کا جس کو چھپایا جاتا ہے. اس کی حقیقت کو دیکھیں, بالکل مرتد نہیں تھا, وہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہاری خلافت کو نہیں مانتا. مرتد ہو گیا, یعنی تمہاری خلافت کو, تمہاری لیڈرشپ کو اگر نہ مانے, اور یہ خلافت کوئی اللہ کی طرف سے تو تھی نہیں, اگر کوئی اللہ کی طرف سے خلافت کو نہ مانے تو ٹھیک ہے وہ مرتد ہو سکتا ہے. لیکن یہ جب پبلک نے مل کے کوئی اگر کسی کو پرائم منسٹر بنا لیا, پریزیڈنٹ بنا لیا, اس کو کوئی نہ مانے تو مرتد ہو جائے گا. وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں, بھئی زکوٰۃ تم کو نہیں دے رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے قتل کیا اور مارا ہے, اور کیا کیا کچھ نہیں کیا مالک ابن نویرہ کے ساتھ. وہ بھی مرتدین کی فہرست میں, ان 9 میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے. عجیب ظلم ہے ہسٹری کا میرے دوستو. وقت نہیں رہ گیا ہے اور میں یہی تمام کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ. اس کے بعد کی آیت بھی بہت اہم ہے جو آ رہی ہے, اور مجھے احساس ہے کہ ابھی پوری گفتگو اس آیت پر نہیں ہو سکی ہے, لیکن جتنا ہو سکے گا ہم کنکلوژن پیش انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. آج کا کنکلوژن صرف یہ ہے کہ اس سے مراد, مرتدین سے مراد جو بھی ہوں وہی انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے سامنے جو صحابی کہلاتے تھے, انہی میں سے ایک گروہ ہے جو مرتد ہوا. وہ لوگ, وہ قوم کے جو اللہ لے کر آیا وہ امیر المؤمنین ان کے اصحاب ہیں جنہوں نے ان مرتدین سے کم 3 موقعوں پر تو جنگ کی ہے, اور وہ یقیناً مرتد تھے. اس لیے مرتد تھے کہ وہ علی کے مقابلے پر آنا ہی ان کے ارتداد کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس لیے کہ علی سے جنگ رسول سے جنگ ہے. پیغمبر اسلام اس کو کہہ چکے ہیں بار بار, اور یہ معتبر احادیث میں اور روایت میں ہے موجود کتابوں میں کہ حرب کا حربی, سلم کا سلمی, جو علی سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے. تو جو نبی سے جنگ کر لے آ کر وہ مرتد نہیں ہے, وہ پھر بھی مومن رہے گا. رسول اللہ سے جنگ کرنے والا, یہ کون سا فلسفہ ہے؟ تو اب اگر ایسا شخص جو علی کے مقابلے پر آ جائے پھر علی اس سے مقابلہ کریں اور اس کو قتل کریں, تو اس کا مطلب یہ کہ علی نے جہاد کیا مرتدین کے خلاف. اور پھر علی کو کب پرواہ رہی ہے کسی ملامت کرنے والے کی؟ ساری صفات حضرت علی پر اور ان کے اصحاب کے اوپر منطبق ہوتی ہیں, اور بدرج اتم حضرت علی اور ان کے اولاد ائمہ اطہار سب پر ہیں, اور بدرج اتم اس کا صحیح مظاہرہ اس وقت ہوگا جب آخری امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تشریف لائیں گے, اور انشاءاللہ وہ پھر مرتد جو ہو گئے تھے ان کی نشاندہی بھی کریں گے اور ان کو سزا بھی دیں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے خدا اسے یہ فضل کرامت فرماتا ہے. اور اللہ بہت صاحب وسعت اور صاحب علم ہے. یہ وہی فضل ہے جس کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں کیا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, لوگ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے اپنا فضل و کرم عطا کیا ہے. تو اللہ کے فضل سے لوگ, اور جن پر اللہ کا فضل ہوا ہے وہ اہل بیت ہیں, امیر المؤمنین ہیں, اور ان کے اصحاب ہیں. تو اللہ نے ان کو یہ فضل و کرم عطا کیا. آخر میں چونکہ آج ولادت امام محمد تقی علیہ السلام ہے,
تو صرف ایک چھوٹا سا جملہ امام کا میں آپ کی خدمت میں 1 منٹ سے بھی کم میں عرض کر دوں، اور یہ حل ہے ان تمام مسائل کا اگر ہم سمجھ لیں، اور ریزن پیش کر رہے ہیں کہ یہ اختلافات کیوں ہوئے، یہ افسوسناک جو اختلافات مسلمانوں کے درمیان ہوئے یا کبھی بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ روایت فرماتے ہیں اپنے جد امجد جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، فرماتے ہیں کہ میرے جد نے فرمایا کہ اذا سکت الجاہل مختلف الناس، اگر جاہل خاموش رہے تو لوگوں میں اختلاف ہی نہ ہو۔ تو جتنے اختلاف کی باتیں ہیں، کہیں پر بھی اگر کوئی اختلاف ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی جاہل بولا ہے۔ اگر وہ جاہل خاموش رہتا تو اختلاف نہ ہوتا، اور یہ کہیں بھی ہوا ہے ہسٹری میں، جہاں بھی آپ کو اختلاف ملے اس کا مطلب کوئی جاہل بول رہا تھا۔ تو یہ بہترین امام کا قول ہے، اس کو اگر آپ منطبق کرنا چاہیں ہسٹری پر تو منطبق کر سکتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں جہل اور ضلالت سے محفوظ رکھے، خداوند عالم ہمیں علم اور ہدایت کے نور سے ہمارے قلوب کو، ہمارے ذہنوں کو منور فرمائے، اور انشاءاللہ ہمیں اصحاب امام زمانہ میں شمار فرمائے۔ صلوات علی محمد وعلی